ایران کے ساتھ اسرائیل کے خفیہ تعلقات کا بلیک باکس بے نقاب ہو گیا۔ ایران کو امریکی اسلحہ فراہم کرنے والے اسرائیل کے یہودی اسمگلر نے ایران کے حقیقی چہرے کو نمایاں کر دیا ہے۔ اسرائیلی کمپنی افریقان یورپی کمپنیوں کے واسطے سے ایران کے جوہری پروگرام کے لیے استعمال ہونے والے یورینیم کی افزودگی میں معاون ٹیکنالوجی فراہم کر رہی ہے۔ ایران اپنے ایٹمی ری ایکٹرز میں استعمال ہونے والے حساس انٹرنل کمیونیکیشن کے آلات بھی اسرائیل کی ہائم نامی کمپنی سے حاصل کر رہا ہے۔ اس کمپنی کی جانب سے ایران کے متعدد ایٹمی ری ایکٹرز میں آلات نصب کیے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب 55 ایرانی تجارتی کمپنیاں صہیونی ریاست کے ساتھ تجارتی معاہدے کرتی ہیں۔ ایران کی 55 کمپنیوں کی اسرائیل سے شراکت داری کو باقاعدہ ایرانی وزارت خارجہ اور انٹیلیجنس کی رضامندی بلکہ سرپرستی حاصل ہے۔ یہ معاملہ مئی 2014 میں اس وقت سامنے آیا جب ایرانی وزارت خارجہ اور وزارت انٹیلیجنس کی جانب سے اس حوالے سے تیار کی جانے والی رپورٹ ایرانی پارلیمنٹ کو فراہم کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی دستوری کمیٹی کے سربراہ مصطفیٰ افضلی فرد نے پاسداران انقلاب کی معتبر نیوز ایجنسی فارس کو دیے گئے انٹرویو میں اعتراف کیا تھا کہ ایران اور اسرائیل کی کمپنیاں ایک دوسرے سے کاروباری شراکت رکھتی ہیں۔ افضلی نے انکشاف کیا تھا کہ اسرائیل سے کاروباری شراکت داری کو ایرانی حکومت کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، تاہم انہوں نے حکومتی افراد کی شناخت ظاہر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 2010 میں امریکہ نے شپنگ اور نقل و حمل کی اسرائیلی کمپنی کوٹر سامی غفر کی درآمد کردہ پروڈکٹس پر اس لیے پابندی عائد کی تھی کہ یہ کمپنی ایران پر عائد تیل کی تجارت کی پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کے ساتھ تعاون میں ملوث تھی۔ اسرائیلی چینل 10 نے بتایا کہ پابندی کے عرصے میں زودیاک اور پاسفیک نامی 2 اسرائیلی کمپنیاں ایرانی تیل کو عالمی منڈی تک رسائی کا کام کرتی رہی ہیں۔ اسرائیل کے نیم سرکاری عبرانی جریدے ہارٹس نے مفصل رپورٹ میں بتایا کہ اسرائیلی تاجر نہوم مامبار ایران کو کیمیائی ہتھیار فراہم کرنے والا سب سے بڑا ڈیلر ہے۔ اس تاجر نے ہارٹس اخبار کو بتایا تھا کہ وہ اس کے علاوہ پولینڈ کی ایک کمپنی کے ذریعے بڑے پیمانے پر دفاعی سامان فراہم کرتا رہا ہے۔ نہوم مامبار کو اسرائیلی عدالت کی جانب سے ایران کو خطرناک اسلحہ فراہم کرنے پر 14 برس قید کی سزا سنائی گئی، جو ایک واضح ڈرامہ بازی تھی۔ ایک اور اسرائیلی تاجر موشی راجیو کی کمپنی ایران کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے آلات فراہم کرتی رہی ہے۔ ایران کو کیمیائی ہتھیار کی فراہمی کا سکینڈل بے نقاب ہونے پر عبرانی ذرائع ابلاغ میں یہ سکینڈل مامبار کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ مامبار اسرائیلی ایجنسی موساد کا معتمد ترین شخص ہے۔ لندن سے شائع ہونے والے عرب جریدے نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا کہ تل ابیب کی عدالت نے ستمبر 2016 کے پہلے ہفتے میں اسرائیلی حکومت کو پابند کیا ہے کہ وہ واشنگٹن کو یہودی تاجر حوالے کرے۔ آری الیاہو نامی ایک اور اسرائیلی تاجر پر ایران کو امریکی ساختہ F4 اور F14 جنگی جہازوں کے سپیئر پارٹس اور ہاک میزائل فراہم کرنے کا الزام ہے۔ یہ شخص اپنے 3 امریکی پارٹنرز کے ساتھ مل کر 2000 سے 2012 تک یونان کے راستے ایران کو اسلحہ اور طیاروں کے پارٹس اسمگل کرتا رہا ہے۔ کیا دنیا کو ایران کا حقیقی چہرہ جاننے کے لیے اس سے بھی بڑا کوئی ثبوت چاہیے کہ مسلمانوں کا بدترین دشمن اسرائیل وہ ایران کا خفیہ پارٹنر ہے؟ وصال اردو، حق کا راہی